الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليؤفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین محترم، حج کا دن اور حج کی عظیم عبادت قریب میں ہے، اور یہ ایام حج جو ہیں وہ آیا ہی چاہتے ہیں. اس اعتبار سے، اس مناسبت سے سورہ حج ہی میں جو آیات ہیں حج سے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خاص حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک لوگوں کو حج کے لیے پکارا، اس کا خاص ذکر ہے ان آیات مبارکہ میں. پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کچھ تفسیر اور تشریح عرض کی جائے گی. فرمایا کہ اور جب ہم نے بتلا دی ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. تمہاری طرف لوگ پیدل بھی اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز رستوں سے چلے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں، اور تاکہ مقررہ ایام میں ان خاص چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے. تو ان چوپایوں میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلاؤ. پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور محفوظ گھر کا طواف کریں. ان آیات مبارکہ میں دیکھیے حج کا بھی لفظ آ گیا، طواف کا بھی آیا ہے، اور بیت اللہ کے لیے بیت العتیق اور مکان البیت کے الفاظ بھی آئے ہیں. تو گویا کہ حج اور مناسک حج سے متعلق یہ بڑی اہم آیات ہیں، اور اسی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ الحج رکھا گیا. پہلی خبر تو ان آیات میں یہ دی گئی کہ بیت اللہ کی جو حقیقی جگہ ہے، جو اس کا اصل حدود اربع ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے علم کامل سے اور وحی کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی فرمائی، فرشتوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، کہ یہ ہیں ہمارے مکان کی حدود، تو اس کو اب تعمیر فرمائیے. یہاں تعمیر کا ذکر نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اسی کی نشاندہی پر. تو جہاں اس کا اشارہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو
بیت اللہ کی ٹھیک ٹھیک جگہ کی نشاندہی فرمائی اور اسی کے مطابق گویا کہ انہوں نے پھر اس کی تعمیر کی. یہ انڈرسٹوڈ ہے یہاں پر. آگے جو چیز اہم قرآن حکیم نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ تشرک بی شیئا. اس گھر کی جو خاص بات ہے اور اس عبادت کا جو خاص پیغام ہے جو اس بیت اللہ سے موسوم ہے یعنی حج، وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ مرکز توحید ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی نے اس کی تعمیر کا اور اس کے گرد طواف کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس مرکز توحید کے دور دور تک اس کے ارد گرد کہیں شرک کا کوئی شائبہ نہ رہے. تو یہ خاص طور سے گویا تاکید کی گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. مراد یہ ہے کہ ایسا ماحول یہاں پر پیدا کرو کہ یہاں پر شرک کا بالکل قلاقما ہو جائے اور یہ مرکز توحید پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. دوسرا حکم یہ دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں. ایک پاکی تو ہے ظاہری کہ میل کچیل سے، گرد و غبار سے، کوڑے کرکٹ سے جگہ کو پاک کرنا، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. اور ایک ہے معنوی پاکیزگی کہ یہاں پر جو لوگ آئیں خالص اللہ کی رضا کی نیت سے آئیں، شرک کا جہاں شائبہ نہ ہو، کیونکہ شرک سب سے بڑی گندگی ہے، سب سے بڑی نجاست جو ہے عقیدے کے اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے وہ ہے شرک. قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ اور تمام گناہوں کو معاف کر دینے پر قادر ہے، معاف کر دے گا. لیکن اگر شرک میں انسان مبتلا ہو اور بغیر توبہ کیے ہوئے، بغیر رجوع کیے ہوئے اپنے اس شرکیہ عقائد اور اعمال سے دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی مغفرت نہیں. اتنا بڑا گناہ ہے. اور کبائر میں سب سے اول، سب سے پہلا گناہ یہی ہے، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی اعتبار سے شریک ٹھہرانا، ہمسر اور مد مقابل قرار دینا، خواہ اس کی صفات میں یا اس کی ذات میں یا اس کے اختیارات میں یا ان مراسم عبودیت میں کہ جو صرف اللہ کے لیے خالص ہے. شرک جو ہے نا کوئی سادہ سی چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس شرک کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کا بیٹا بیٹی تجویز نہ کرے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانے. یہ تو صرف ایک پہلو ہے. یوں سمجھیے کہ یہ تو توحید فی الذات کا معاملہ ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شامل نہ کیا جائے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ جو ہے یہ توحید ذاتی کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، صمد کے یہ معنی بالعموم صمد کے ترجمہ کر دیا جاتا ہے بے نیاز. تو یہ پوری کفایت نہیں کرتا یہ لفظ. بے نیاز تو وہ ہے لیکن کس معنی میں؟ بے نیاز پوری کائنات اور اس کی تمام مخلوقات اور ان کی تمام طاقتوں سے بے نیاز ہے، اسے ان کی کوئی حاجت نہیں ہے. اس کے برعکس کائنات کی تمام اشیاء اللہ تبارک و تعالی کی توجہ اور اس کے اذن کی مرہون منت ہیں. کوئی شے جو ہے نہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیر محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں. اس کو اپنے امور کے انجام دینے میں، اپنے فیصلوں کے نافذ کرنے میں نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی کی جو ہے نصرت کی ضرورت ہے، نہ مشورے کی ضرورت ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے براہ راست. اس معنی میں اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے اور کسی کا محتاج نہیں. اور نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا. تو یہ جو ہے
توحید ذاتی کا بیان ہے۔ اسی لیے دیکھیے آپ غور کیجئے کہ اس کو ثلث قرآن بھی کہا گیا۔ سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد جو ہم پڑھتے ہیں اس کو 1/3 قرآن کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کہ قرآن حکیم میں جو عقائد کے اعتبار سے بنیادی مضامین ہیں وہ 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو ان 3 میں سے ایک اس کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص توحید ذاتی کا شاندار بیان ہے، جامع ترین بیان ہے۔ اللہ کا تعارف ہے اس کی توحید کے ساتھ، اس کی ذات کے بارے میں اللہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور اکیلا ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثال نہیں ہے۔ کسی مثال سے آپ اللہ کو نہ سمجھا سکتے نہ سمجھ سکتے۔ جو لوگ مثال کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب مثال دیں گے تو وہ مثال تو ان کے محسوسات اور مشہودات ہی پر مبنی ہوگی نا۔ قیاس کریں گے تو اللہ کو اپنے ہی اوپر قیاس کریں گے، جو چیزیں دیکھی ہوئی ان کے مطابق قیاس کریں گے، اس کو جسم کے ساتھ متصف کریں گے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں جیسے انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو اقتدار ہے، اختیار ہے، بادشاہوں کے پاس ہے، سلطانوں کے پاس ہے، تو اس کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو ایک مشیروں کی اور وزیروں کی فوج کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے وہ ان سے مدد لیں۔ تو اختیارات تقسیم کرنے پڑتے ہیں، مختلف صوبوں میں مختلف جگہوں پر جناب گورنر بنانے پڑتے ہیں، اور وہ بادشاہ کے بہاف پر اس کی طرف سے اس کے احکامات کو صادر کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں آئے کہ وہ بھی چونکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ارض و سماوات ہے، تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سے اس کو بھی اپنے کاروبار سلطنت چلانے کے لیے، کائنات کے امور انجام دینے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہے اور آوان و انصار کی ضرورت ہے، اپنے اختیارات دینے کی ضرورت ہے، تفویض کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی شرک ہے کہ اللہ کو قیاس کیا دنیاوی بادشاہوں پر، اور جو نظام ہے دنیاوی، جو کمزور، محتاج اور محدود صلاحیتوں والے انسان کی مجبوریوں کے پیش نظر جو نظام وضع کیا گیا ہے کاروبار سلطنت کے لیے، اسی کو اللہ تبارک و تعالی پر چسپاں کر دیا جائے، یہی شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی مثال سے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، نہ بادشاہ کی مثال سے نہ شہنشاہ کی مثال سے۔ وہ تو یکتا ہے، اپنے تمام احکامات کو براہ راست نافذ کرنے والا، اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت بھی کامل ہے، اور وہ ایسی ذات کا مالک ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس کو اس توحید ذاتی کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے بھی توحید کو نہ سمجھا جائے، جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات اشارتاً بیان کی تھی کہ توحید فی الدعاء، توحید فی العبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو مخاطب کیا جائے، دعا میں، تخاطب میں، فریاد میں، استغاثے میں، اور کسی بھی مشکل کے وقت صرف اللہ کو پکارا جائے۔ یہ ہے توحید فی الدعاء۔ اور توحید فی الذات تو میں نے بتا دیا آپ کو، سورہ اخلاص میں اسی کا بیان ہے۔ اور آیت الکرسی کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں توحید صفاتی کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، بے مثال صفات، فلہ الاسماء الحسنى، تمام اچھے نام، تمام اعلی اقدار اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس میں بتمام و کمال پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی صفات کے اعتبار سے ہے۔ پھر اس کے اختیارات کے اعتبار سے، الغرض یہ کہ توحید کے مختلف پہلو ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ ہم نے نہ صرف بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اس کی جگہ کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی فرمائی، بلکہ ہم نے اس گھر کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھنے کا بھی حکم دیا، اور
طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس کو انتہائی سازگار اور پاکیزہ بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ بیت اللہ اور اس کا ارد گرد کا جو علاقہ ہے تو وہ کس قدر بابرکت ہے، کتنا روحانی اپنے اندر اثرات رکھتا ہے جب انسان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، بہت بڑی سعادت ہے اور اس کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ارکان اسلام میں سے مستقل ایک رکن ہے اور اس کی ادائیگی کی بڑی یعنی سنجیدہ کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے، حج اس پر فرض ہو چکا ہے، عاقل و بالغ ہے اور راستے کے لیے زاد راہ اس کے پاس ہے، تو وہ اس پر حج فرض ہے۔ عورت کے لیے بس ایک اضافی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہونا چاہیے، محرم کے بغیر سفر کی اجازت نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تمام شرائط پوری ہو لیکن محرم نہ مل رہا ہو تو حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ آج کل اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے کہ اس مسئلے پر بھی ہماری نظریاتی کونسل نے جو ہے وہ بڑے گل کھلائے، انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے سفر کے لیے اب محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب بے دینی کی باتیں ہیں۔ جو بات مقرر کر دی گئی ہے تو اس کو تمام فقہا، تمام ائمہ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ اتنا لمبا سفر جو ہے عورت بغیر محرم کے نہ کرے۔ شرعی جو مسافت ہے 48 میل کی، جس پر کہ مسافرت کا اطلاق ہوتا ہے، تو اتنی مسافت جو ہے عورت کو اکیلے طے کرنا منع ہے، محرم کے ساتھ سفر کرنے کی اس کو حکم ہے۔ تو یہ ایک اضافی شرط عورت کے لیے ہے، لیکن مرد کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ شرط نہیں ہے۔ تو جو شخص صاحب استطاعت ہے، یعنی خرچہ برداشت کر سکتا ہے جانے کا، جانے آنے کا، یا حج کے جو اخراجات ہیں، تو اس کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اب میرے بچوں کی شادی ہو اور فلاں ذمہ داری پوری، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی دینی حکم ہے کہ جناب بچے بچیوں کی شادیوں سے فراغت کے بعد اور تمام دنیاوی دھندے ختم کرنے کے بعد عمر کے آخری حصے میں جو ہے وہ حج کرنا چاہیے، اور فرض کیجئے کہ اس سے پہلے موت آ گئی تو یہ شخص اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اس حال میں کہ اس کے اوپر ایک فرض عائد ہوتا تھا اور یہ استطاعت رکھتا تھا اور اس نے جو ہے حج نہیں کیا، تو مجرم ہے، اللہ کی عدالت میں اس کا مواخذہ ہوگا، اور یہ عذر کام نہ آئے گا کہ جی یہ مجبوری تھی اور وہ مجبوری۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ کیا ہماری موجودگی سے سارے کام ہوتے ہیں؟ کیا ان بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ یہ اس کی بھول ہے کہ وہ بندوبست کرے گا، وہ انتظام کرے گا تو شادیاں ہوں گی، یا اور دوسرے گھر بنانا ہے اور جو بھی ضروریات ہیں ان سب کو مؤخر کرے اور مقدم کرے اس فریضے کو کہ جو اس کے اوپر عائد ہوا۔ اس کو ہرگز ڈیلے کرنا مناسب نہیں۔ اور ویسے بھی آپ عقلاً بھی سوچیں کہ حج جو ہے وہ ایک پرمشقت عبادت ہے، سب سے زیادہ مشقت جس عبادت میں درکار ہے وہ یہی حج ہے، اور یہ کرنا ہی اصل میں ایسی عمر میں چاہیے کہ جب انسان میں توانائی ہے، تو لہذا اس کو اس انتظار میں مؤخر کرنا کہ جناب آخری عمر میں کریں گے تو آخری جب عمر آئے گی اور آپ کو حج کی سعادت مل بھی گئی تو آپ مناسک اس کے ادا نہیں کر سکیں گے جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے۔ پھر بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، بیماریاں ہیں، تو حج جو ہے وہ جتنی جلدی انسان کر لے اتنا اچھا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ انڈونیشیا میں یہ ان کے طرز معاشرت کا حصہ ہے کہ جب لڑکا پیغام بھیجتا ہے نکاح کے لیے تو اس کی دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس نے حج کیا یا نہیں کیا۔ حج کیا ہو تو وہ نکاح کے قابل سمجھا جاتا ہے، اس کا پیغام کتنی اچھی بات ہے۔ تو یعنی جوانی کی عمر میں جب انسان کے اندر طاقت اور صلاحیت ہے اس وقت حج کرنا افضل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ دوبارہ بھی جائیں اور آپ عمر کے آخری حصے میں بھی جائیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن فریضے کو مؤخر کرنا
دنیاوی ضروریات کی وجہ سے کہ جو اس درجے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے جیسا کہ حج. چنانچہ حدیث مبارکہ میں یہ مضمون آیا ہے، بڑا لرزا دینے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کی طرف سے غافل ہیں. ہمارے معاشرے میں دیگر ارکان اسلام سے اتنی غفلت نہیں جتنی حج کے ساتھ. نماز بھی پڑھ لیتا ہے آدمی، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، لیکن حج کو وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا کام ہے تو بس اس کو آخری عمر ہی کے لیے رکھ چھوڑنا. تو حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جس پر کہ حج فرض ہو چکا اور وہ حج پر نہیں گیا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے. یعنی حالت ایمان میں اس کا خاتمہ مخدوش ہے. اتنی بڑی بات ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے عجلت کرنی چاہیے. جتنی جلدی انسان وہ شرائط اگر پوری ہیں تو پھر حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور اس کو آخری عمر کے لیے مؤخر نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ حج کرنے والوں کے لیے خاص طور سے طواف، کیونکہ بیت اللہ کا ذکر ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرک سے کلی اجتناب ہونا چاہیے. یہ پاک مکان جو توحید کا مرکز ہے بیت اللہ شریف، تو اس کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی آلودگی سے پاک ہونا چاہیے. یعنی شرک کا وہاں پر شائبہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، جو لوگ وہاں حاضر ہوں ان کے لیے اس کو پاک صاف رکھنا ہے، اس کی فضا کو مبارک اور منور رکھنا ہے. تو جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ واقعتاً تجلیات الہی کا جو نزول ہے وہ اس کو خود محسوس کرتے ہیں. عبادات میں جس طریقے سے دل لگتا ہے اور جس طریقے سے انسان پر وہاں رقت طاری ہوتی ہے، اور دیوانہ وار وہ اللہ کی رضا کے لیے جب اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے تو ایک عجیب یعنی والہانہ عاشقانہ عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے دیوانہ وار پروانے کی طرح جو ہے وہ منڈلاتا ہے اور اس کے گھر کا طواف کرتا ہے. اور یہ اللہ کے گھر کا طواف اتنی عظیم عبادت ہے کہ جس وقت مسجد حرام میں انسان داخل ہوتا ہے کہ جس کے بیچوں بیچ یہ خانہ کعبہ ہے، تو دنیا کی تمام مساجد کا ادب یہ ہے کہ جب اس میں داخل ہوں تو پہلے تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے. مسجد نبوی میں داخل ہوں، مسجد اقصی میں داخل ہوں یا کسی بھی مسجد میں داخل ہوں تو ادب یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے اگر وقت ہے تو تحیۃ المسجد دو نفل ضرور پڑھیں. بڑے مبارک ہیں یہ نوافل، اور یہ مسجد آپ کے حق میں قیامت کے دن شہادت دے گی کہ یہ شخص میرے اندر داخل ہوا اور اس نے میرا حق ادا کیا. دنیا کی تمام مساجد کا یہ حکم ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ تحیۃ المسجد پڑھیں. لیکن مسجد حرام کا ادب یہ ہے کہ جو ہی اس کے اندر داخل ہوں پہلا کام یہ کہ بیت اللہ کا طواف کریں. تحیۃ المسجد بھی پڑھنا جو ہے وہ افضل نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ کا طواف کریں، اس کے بعد پھر نوافل پڑھیں. تو یہ طواف جو ہے بہت عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو 7 چکر مقرر کیے ہیں بیت اللہ کے، ان کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی روحانی ترقی کے لیے اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا شعور رکھا ہے اس کو اجاگر کرنے میں کس قدر ممید و معاون ہے. تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب انسان بیت اللہ جائے تو سب سے زیادہ جس چیز کی کوشش کرے وہ یہ کہ طواف کرے، زیادہ سے زیادہ جتنا طواف کر سکتا ہے. ہر نماز کے بعد کرے، ہر نماز سے پہلے کرے، اور جب بیت اللہ مسجد حرام میں داخل ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ طواف اپنی طرف سے کرے، اپنے مرحومین کی طرف سے کرے، پوری امت کی طرف سے نیت کر کے کرے. لیکن یہ ہے کہ طواف عظیم ترین عبادت ہے. حتیٰ کہ فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ عمرے زیادہ کرنا افضل نہیں ہے. جو لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ وہاں جا کے عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، عمرے سے زیادہ افضل ہے طواف. جو عمرے ضروری ہیں وہ تو بہرحال کرنے ہیں، لیکن
جتنا وقت ملے زیادہ سے زیادہ انسان کو طواف کے اندر گزارنا چاہیے. یہاں اسی کا ذکر ہے, اولین انہی کا ذکر ہے, للطائفین والقائمین والرکع السجود. آگے حکم دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیر خانہ کعبہ کے بعد, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو, ندا لگاؤ, پکارو ان کو اللہ کے گھر کی طرف. روایت میں آتا ہے کہ جس وقت یہ حکم نازل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیل کرتے وقت یہ بارگاہ الہی میں درخواست پہ رکھی کہ اے اللہ, اس بے آب و گیاہ جگہ میں, وادی غیر ذی زرعین میں آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر, میں ضرور لوگوں کو حج کے لیے پکاروں گا آپ کے, لیکن یہ کہ اتنی دور دراز اور ویران جگہ کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ تمہارا کام نہیں ہے, اس گھر کو آباد کرنا اور لوگوں کو پوری دنیا کے کونوں سے سمیٹ سمیٹ کر لانا یہ ہمارا کام ہے. تمہارا کام ہے ندا لگانا, آواز دینا, پکارنا. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم الہی کے بموجب آواز لگائی, اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ آواز تمام ارواح انسانیہ تک پہنچا دی. لہذا یہ جو ہمیں حج نصیب ہوتا ہے یہ اسی پکار کے نتیجے میں, جن ارواح نے اس پر لبیک کہا, اس کو پکار کو سے مانوسیت کا اظہار کیا, ان کو جو ہے ضرور حج نصیب ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں کہ جناب کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا جاتا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ وہ ان کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی. اللہ کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ندا لگائیے, پکاریے لوگوں کو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. جب آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرمائیں گے, اللہ کی طرف سے منادی کریں گے, تو آپ کی طرف لوگ پیدل بھی اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے چلے آئیں گے, کھچے آئیں گے, اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے, لیکن جو ہے وہ بیت اللہ پہنچیں گے اور اس عظیم گھر کا طواف کریں گے. تو جو لبیک ہم کہتے ہیں حاضر ہوں, یہ اسی اصل میں پکار کا جواب ہے کہ اللہ وہ جو آپ نے اپنے خلیل سے ابو الانبیاء امام الناس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو ندا لگوائی تھی, آج ہم اسی پکار کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. لبیک, ہم حاضر ہیں. تو اس اعتبار سے یعنی گویا کہ یہ حج ادا کرنا فطرت کی آواز پر لبیک کہنا ہے. فطرت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف رغبت اور اس گھر کے طواف کی جو سعادت رکھی ہے اس پر لبیک کہنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. فرمایا کہ جب لوگ حج پر حاضر ہوں گے اور کونے کونے سے کھنچ کر بیت اللہ کے طواف کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے منافع عطا فرمائے گا, اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں. لیشہدوا منافع لہم, یہ دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں اور اخروی بھی ہو سکتے ہیں. ثمرات ہیں, اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں کہ جو وہاں پر اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے اور انسانوں کی بڑی تعداد میں مغفرت فرماتا ہے. صحیح حدیث کا مفہوم ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے جیسا کہ حج کرنے کا حق ہے اور اس کے تمام آداب کو بجا لاتا ہے اور تمام بیہودہ اور غلط باتوں سے بچتا ہے, گویا حج مبرور اس کو نصیب ہوتا ہے, تو یہ شخص جب لوٹتا ہے حج پر سے تو ایسے کہ جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا. گناہوں سے پاک صاف, ہر طرح کی نجاست اور غلاظت سے اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتے ہیں. اتنی بڑی عبادت ہے. تو اس اعتبار سے اس کی قدر کرنی چاہیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں پر یہ فریضہ عائد ہو چکا ہے, ابھی بھی وقت ہے, دیکھیے فلائٹس جا رہی ہیں اور جو ہے موقع ہے, تو جن کے لیے بھی ممکن ہو, جانے والے تو تیاری کر چکے اور رخت سفر باندھ چکے, لیکن اگر انسان ہمت کرے اور اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے یہ فریضہ انجام دینا چاہیے, کیا عجب کہ اگلے سال
اس فریضے کو انجام دینے کے لیے روح میرے جسم میں موجود ہو یا نہ ہو، تو لہذا ڈیلے نہ کرے، اور اگر اس کے اوپر عائد ہو چکا ہے فریضہ تو فوراً اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور حج مبرور نصیب فرمائے۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ ہر شخص یہ تمنا کرے، دعا کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مبارک گھر کی طواف اور اس کی حاضری کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔